स्कूल पढ़े, डिग्री हासिल करे, अगर ज़मीन ना हो, फाइनेंस ना हो, तो मदरसे में पढ़े और ज़कात खाए। यही आपका अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل القدر معزز علماء الكرام عزیزان گرامی پردہ نشین خواتین اسلام میرے نوجوان ساتھیوں آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنے نونہال اور اپنے چھوٹے ننھے بچے بچیوں کی ایک تعلیمی مشاہدہ کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام بچے اور بچیاں اور طلباء اور طالبات اسٹوڈنٹ کو جنہوں نے یہ اپنی چھوٹی سی عمر میں آپ حضرات کو تھوڑی دیر کے لیے ثابت کر دیا تھا میں بھی کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ جب یہ ہمارے بچے آپ کے سامنے تعلیمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے تو میں اکثر لوگوں کو بس تاکنے ہی کہیں گے اس کو دیکھ رہا تھا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی میں ان کو بناوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو حقیقت وہ سامنے کہہ رہا ہوں تو بہت ہی قابل مبارکباد ہے یہ تمام بچے اور بچیاں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کے ساتھ ان کی عمر لمبی کرے اور دنیا کے اندر ان کو نام روشن کرنے والے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آگے چل کر ہمارے یہی بچے ایک انقلاب پیدا کریں گے انشاءاللہ دوسرے نمبر پر میں ان کے گارجین ان کے والدین اور جو بھی ان کے پیرنٹس ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے اپنی بچیوں کے لیے ایک اہم فیصلہ لیا کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں بھی سنیں اور سمجھیں اور اس سے بھی بڑھ کر قابل مبارکباد ہے اساتذہ کرام جنہوں نے اپنی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم کے معیار میں لا کے اور تعلیمی سلسلے میں جڑ کر ان کے ساتھ ایک نیا موڑ تیار کیا اور ان بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم دینے کی ایک اہم اور نمایاں کردار ادا کیا بہت ہی قابل مبارکباد ہے اساتذہ کرام میرے پاس تو کچھ نہیں ہے صرف دعا کے میں ان لوگوں کو ان حضرات کو دعا سے نوازتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو اور ان کی کاوشوں کو اور ان کی جو آگے کی لگن اور فکر ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو کامیاب بنائے اور آگے اللہ تبارک و تعالی دین کا ان کو ایک رہبر اور رہنما بنائے حضرات کرام اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم لوگ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے ہیں اللہ کی تعلیم کو پہچانتے ہیں اللہ کے کلام کو پہچانتے ہیں اللہ کے رسول کے حدیث کو پہچانتے ہیں ورنہ ہمیں
بڑا ایک احساس ہوتا ہے کہ آج کے 15 سال کی بعد کی زندگی، ہماری جو فیوچر ہے، ہماری جو آگے کی نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، آج کے 15 اور 20 سال کے بعد کیا ان کے اندر بھی معرفت الہی باقی رہے گی؟ کیا یہ ہمارے بچے اللہ کو پہچان پائیں گے؟ کیا یہ ہماری بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف بھی ہوں گے؟ تعلیمات تو دور کی بات، پہچان بھی پائیں گے کہ نہیں کہ ہمارے نبی کون تھے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف یہ شمع داری یا پانی پارا یا ضلع اتر دناب کو نہیں، بلکہ پورے عالم کا یہی حال ہے کہ آج کے اس زمانے میں ہم ساری چیزیں اپنانے کے لیے تو آگے قدم بڑھاتے ہیں، اگر ہم واقعی پیچھے ہیں تو صرف دینی تعلیم سے پیچھے، صرف اور صرف دینی تعلیم سے پیچھے۔ آپ کو پتا ہوگا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو شرع تعلیم ہے، ہم لوگ، میں کلکتہ میں خود رہتا ہوں، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، تو ہم لوگ علماء کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو شرع تعلیم ہے، اگر آپ مطلق تعلیم کو لیں گے، چاہے وہ اصل تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، وہ تو آج کل الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ جب ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت تعلیمی فیصد 50% تھا، یعنی 50 آدمی پڑھتے تھے، 50 آدمی نہیں پڑھتے تھے، 50 بچہ اسکول کالج جاتا تھا اور 50 بچہ ان پڑھ رہتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو جیسا خیر دے، آج کے بچے اور بچیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہر طرح کی کوششیں کی اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی محنتیں کی کہ باپ رکشہ چلاتا ہے لیکن بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے، ماں دوسرے کے گھر کام کر لیتی ہے لیکن اپنے بچوں کو اچھی تربیت اور تعلیم کی انتظام کرتی ہے۔ یہ شرع تعلیم تو آگے بڑھی ہے، لیکن دینی تعلیم کے معاملے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر دینی تعلیم کی جو شرح ہے وہ صرف 4% ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ 4%۔ مطلب اگر سرنا باری میں 500 آدمی ہے تو 500 کو 4% کتنا ہوگا؟ 20 آدمی۔ اگر میں غلط ہو سکتا میری بات، اللہ غلط کر دے، لیکن جو شرح ہے تعلیم کی اور دینی تعلیم کی یہی ہے۔ اس کا یہ مطلب واضح ہوا کہ ہم جب اپنے ماں باپ کو قبر میں لٹاتے ہیں تو ہم میں سے صرف 4 بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، باقی 96 بچے اپنے ماں باپ کو بغیر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آج کے ہندوستان کا یہ دستور ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر والدہ کا انتقال ہو گیا یا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بچہ اگر پردیش میں ہے، لڑکا اگر باہر ہے، ان کے لیے ان کی ماں کی لاش کو روکا جاتا ہے، ان کے باپ کی لاش کو روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقد جگر آ رہا ہے۔ جن بیٹے کو اس نے پرورش کی تھی وہ بیٹا ان کے سامنے نہیں، وہ آ رہا ہے۔ جن بچے کے لیے ماں نے تڑپ کر اللہ سے فریاد کی تھی وہ بچہ ماں کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ بچہ آ رہا ہے۔ اس لیے شریعت کے خلاف کر کے بھی ان کی ماں کی لاش کو، ان کے باپ کی لاش کو روکا جاتا ہے۔ لیکن افسوس جب وہ بچہ 24 گھنٹے 25 گھنٹے کے بعد اپنی ماں کی دیدار کے لیے آتا ہے، ماں کا جنازہ ہوتا ہے، باپ کا جنازہ ہوتا ہے، امام صاحب کو آگے بڑھایا جاتا ہے، وہ بچے کو وہ تعلیم ہم نہیں دی کہ جو بچہ خود چل کر اپنی ماں کے جنازے کی نماز پڑھا۔ 24 گھنٹہ انتظار کے بعد بھی وہ بچہ امام صاحب کے محتاج، اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات کہ جب امام صاحب دعائے مغفرت کے لیے جنازے کی نماز میں کہتا ہے اللہم اغفر لحینا، یہ بچہ بالکل خاموش زبان بند کر کے کھڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیم نہیں دی، ہم نے نہیں سکھایا ہے کہ ماں باپ کی دعا کیسی ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے بچے دعا کیسے کریں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میری پردہ نشین خواتین، سبھی سے بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ آج بھی اگر بیدار نہیں ہوئے، آج بھی ہم نے اپنے آپ کو جاگرت نہیں کیا، اپنے اندر بیداری نہیں پیدا کی، تو یاد رکھیے ایک دن آئے گا، ابھی تو امام صاحب مل جاتے ہیں ہمارے نماز جنازہ کے پڑھانے والے، لیکن ایک دن آئے گا کہ ہمارے نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد لوگ یہ فیصلہ لیں گے کہ 3-4 گھنٹہ ہو چکا ہے، اب تک کوئی عالم یا کوئی حافظ نہیں آیا ہے، چنانچہ اسے ان کو دفنا دیا جائے۔
मेरे दोस्तों, आज के इस जमाने में भी ऐसे वाकया पेश आए, इसलिए बड़े डरने का मकाम है कि हम अपने बच्चों को, एक बात याद रखिएगा, मैं ओपन बोलता हूं, जा भी बोलता हूं, मेरी तालीम का मकसद ये नहीं कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाए, अपने बच्चे को पायलट ना बनाए, अपने बच्चे को वकील ना बनाए, अपने बच्चे को एडवोकेट ना बनाए, हर तरह की तालीम दीजिए, बल्कि आज के इस दौर के अंदर, आज के इस बुलबुदन दौर के अंदर हमारे बच्चे हर मोड़ पे होनी चाहिए। हमारा बच्चा वकील होगा तो वकालत ईमानदारी से करेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर होगा तो ईमानदारी से इलाज करेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर होगा तो किसी के साथ खयानत नहीं करेगा। हर मोड़ पर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे दोस्तों, उनके अंदर इतनी शऊर भी होनी चाहिए कि अगर एक डॉक्टर हो तो पंजगाना नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ रहा, एक इंजीनियर हो और ये मालूम हो कि ये इंजीनियर की तालीम हमने जो हासिल की है ये मेरे रब ने दिया है। अभी जो कोई छोटी बच्ची प्यारे अंदाज में सुना रही थी, सवाल जवाब के शक्ल में आप भी सुन रहे थे, एक बच्ची कह रही थी कि हमें रोजी कौन देता है, वो जवाब दे रही थी कि अल्लाह देता। शायद अगरचे थोड़ी देर के लिए हम मान भी ले कि बच्चे को बता दिया गया हो, इनको शूर पैदा नहीं कि अल्लाह कौन है, लेकिन बता तो रही है कि हमें रिस्क अल्लाह देता है। मैं अफसोस के साथ ये बता दूं कि आज के जो हिंदुस्तान के अंदर, आज के हिंदुस्तान के शहरों के अंदर, गांवों के अंदर जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, आज मुसलमान इस मेयार में पीछे रहने की वजह से आज अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में, आज अपने बच्चों को हिंदुआना तालीम में, आप अपने बच्चों को यहूदियाना तालीम में दाखिला देते हैं। उनका नतीजा यही आता है, उनका नतीजा जो आया है वही आया है। कभी ये बच्चा, अभी ये बच्ची कह रही थी आपके सामने कि हमें रोजी कौन देता है, अल्लाह देता है। इस्लाम का अकीदा है कि रोजी अल्लाह देता है, दुनिया की सारी चीजें अल्लाह अता करता है। हर मुसलमान का यह अकीदा है, अगर यह अकीदा दुरुस्त नहीं, उनका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे दिनाजपुर के अंदर भी, हमारे इस्लामपुर के अंदर भी, हमारे बंगाल के अंदर भी ऐसे ऐसे स्कूल और कॉलेज है जो दूसरे मज़ाहिब से मुंसलिक है। कलकत्ता के अंदर एक डॉन बॉस्को स्कूल है जो ईसाइयों की है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे से यही सवाल होता है। या तो एक बच्ची दूसरे बच्ची से कह रही थी ना कि रोजी कौन देता है, वहां पे टीचर बच्ची से कहती है, कहते हैं स्टूडेंट से कहते हैं कि बेटा बताओ रोजी कौन देता है। अगर बच्चा मुसलमान होता है तो कहता है कि मेरा रब देता है, कहता है गलत, रब है, रब नहीं देता है। बच्चा कहता है हमने तो अब तक यही सीखा है कि रब देता है। बोला किसने बताया तुम्हें रब देता है? ये स्कूल की तालीम बता रहा हूं। उससे पूछा जाता है किसने बताया रब देता है? उसने कहा मेरे माँ बाप देता, मेरे माँ बाप ने बताया, मेरे दादाजी ने बताया, मेरे अबू जी ने बताया। कहा वो अनपढ़ है, उन्हें नहीं मालूम। अच्छा प्रैक्टिकल करके देख लो, मानो रब से तुम्हें रब देता है या नहीं देता। अब ऑटोमेटिकली बात है, अल्लाह देने पर कादिर तो है, लेकिन असबाब भी तो है, देने के नजरिया तो होना चाहिए। वो स्कूल में सबके सामने एक प्रोग्राम होता है, बाकायदा मैं गया भी ऐसे प्रोग्राम में, प्रोग्राम होता है, सबके सामने बच्चे से पूछा जाता है अच्छा रब देता, उनसे मांगने का तरीका क्या है? बच्चा हाथ उठाकर कहता है या रब मुझे कुछ दे दे। एक टॉफी की मिसाल ले लीजिए, कहता है रब मुझे टॉफी दे दीजिए। तो अल्लाह ताला तो ऐसे देने पर कादिर है, इनकार नहीं है, लेकिन यूं ही नहीं देता है। कहा देखा रब नहीं देता, आओ बेटे यहाँ। वह साईं बाबा का एक शक्ल और एक मुजस्समा बना हुआ रहता है, उसमें ऑटोमेटिक रिमोट सिस्टम होता है। कहा इनसे मांगो, ये साईं बाबा है, ये तुम्हें रोजी देता है, ये तुम्हें चॉकलेट और टॉफी देता है, इनसे मांग कर देखो। वो बच्चा साईं बाबा के सामने जाकर ऐसे मौन करता है और कहता है कि साईं बाबा हमें टॉफी दे दीजिए। रिमोट दबाया जाता है, साईं बाबा के हाथ के जरिए से उन पर टॉफी पड़ता है। इससे हमारे अकीदे को बिगाड़ा जाता है। अब वो बच्चा जब घर आता है अपनी अम्मी जान से कहती है, अपनी अम्मी जान से कहता है, अगर बच्ची होती है कहती है अम्मी जान मैंने स्कूल में आज ये तालीम सीखी, स्कूल में बताया गया कि हमें रोजी अल्लाह नहीं देता, हमें रोजी साईं बाबा देता। मेरे दोस्तों ये तालीम अगर हमने इसकी फिक्र नहीं की, आज भी हमने इसके अंदर अपनी तवज्जो मरकूज नहीं की, तो याद रखिएगा हमारे बच्चे के भी अकीदा ऐसा ही होगा। और ईमान का सबसे बड़ा अहम जुज अकीदा है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो हमारा ईमान बेकार है। चाहे जितनी भी इबादतें हो जाए, जितनी भी तहज्जुद हो जाए, जितनी भी पाबंदियां इबादत हो जाए, सारे के सारे बेकार जब तक इबादत अकीदे के साथ ना। इसीलिए मेरे दोस्तों
آج میری بات سے بھی اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی سے بھی، ان بچوں کے تعلیمی مظاہرے سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر آ چکی ہے کہ مکاتب کی حیثیت کیا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مکاتب تعلیم والا ہو تو اسکول پڑھے، ڈگری حاصل کرے، اگر ذہین نہ ہو، ٹیلنٹ نہ ہو تو مدرسے میں پڑھے اور زکات کھائے۔ یہی آپ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رہے گا تو یہی بچہ آپ کو بنا جنازے کی نماز کے دفنا کر آئے گا اور بعد میں آ کر آپ کے لیے کبھی قرآن پڑھ کے دعا بھی نہیں کرے گا۔ عقیدہ درست کیجیے، اپنے عقیدہ کے اندر لائیے تو ہمارے جو بچے ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگا نا، میں اگر آپ مجھے کہیں گے میرے لیے دعا کر دیجیے، میں جو کشش سے دعا کروں گا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میرے اندر وہ کشش نہیں ہوگی، لیکن میری اولاد جو ہوگی اپنے باپ کے لیے جو دعا کرے گا، ان کے اندر جو رونا ہوگا، ان کی دل کی جو کیفیت ہوگی، اللہ کی فوراً قبول ہوگی۔ اسی لیے ہم کسی چیز میں محتاج نہیں، صرف تعلیمی معیار میں ہم لوگ کیوں محتاج ہیں؟ دینی تعلیم میں ہم لوگ کیوں محتاج ہیں؟ دینی تعلیم میں ہم لوگ سب سے زیادہ پیچھے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس کی فکر لیں۔ آج تو الحمدللہ ہمارے زمانے میں، آپ سے 20 سال پہلے دیکھیے تعلیمی کتنا بہتان تھا، مکاتب کا نظام نہیں تھا، مدارس کا نظام نہیں تھا، اسکول کالج کے اتنے فراوانی نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں الحمدللہ گلی گلی میں آپ کے مکاتب، گلی گلی میں مدارس اور گلی گلی میں اسکول اور کالج قائم کر دیے گئے۔ یہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے جو ذمہ دار سرفراز ہے، میں تہہ دل سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بچیوں کی فکر کی، ورنہ آج کے زمانے میں اپنے اولاد کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ کون ہے جو اپنے اولاد کی فکر کرے؟ لیکن سلام ہے ان اساتذہ کرام کو، ان مفتیان کرام کو، جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور قوم کی بچوں کی فکر کی کہ ہمارا قوم کا بچہ دھیریت سے بچ جائے، ہمارے قوم کے بچے ارتداد سے بچ جائے، ہمارے قوم کے بچے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ مدارس اور مکاتب، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا، مکاتب میں تعلیم حاصل کرنا کوئی چیز لازمی اور ضروری نہیں ہے، لیکن ایمان کی حفاظت فرض عین۔ ایمان کی حفاظت ہر فرد کے لیے ضروری ہے، یہی ہمارا آخری مقصد ہے۔ ایمان ہے تو جنت ہے، ایمان نہیں تو جنت سے دھکان دیا جائے گا۔ اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بنیادی جڑ یہ مکاتب ہے۔ مدارس میں اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سا تعلیم، کون سا علم دین؟ وہی علم دین ہے کہ جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری اور لازم، جس سے وہ معرفت الہی کو جان لے، جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقف ہو جائے، جس سے وہ احادیث رسول سے واقف ہو جائے۔ بھائی توجہ کر دیں گے تو فائدہ ہوگا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جو مختصر وقت ہے، کچھ باتیں سن لیں گے، ہو سکتا ہے عملی زندگی میں آ جائے اور یہی چیز ہمارے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو تھوڑی دیر توجہ سے سنیے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دینی تعلیم جو ہے، مکتب اور مدارس، یہ دونوں چیزیں اس لیے ضروری اور لازمی ہے کہ یہ ہماری ایمان کی حفاظت کا مرکز ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے آج کے زمانے میں یہ فتویٰ بھی صادر کیا ہے کہ مدارس کی تعلیم حافظ قرآن بنانا یا مولانا بنانا یا مفتی بنانا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ کوئی ایک بھی عالم بن جائے گا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن مکاتب کی تعلیم فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، ہر فرد کے لیے ضروری اور لازم۔ اور کیوں نہ ہو، ہماری جو نماز ہے، نماز ضروری ہے، لازمی ہے، نماز کے لیے قرآن ضروری ہے، لازمی ہے، اور قرآن کے لیے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ نماز کے لیے نماز کا طریقہ سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ نماز کے لیے نماز کے ارکان جاننا لازمی ہے۔ نماز کے لیے نماز کا شرائط جاننا لازمی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ انہیں مکاتب دنیا سے ملیں گے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھئے کہ یہ مکاتب ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ مکاتب ہمارے علم دین کا مرکز ہے۔ ان مکاتب کے بغیر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔
ان مقاصد کے بغیر ہم انقلاب پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ان مقاصد کے بغیر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان کی اہمیت کو سمجھے اور آج بھی اپنے اندر بیداری پیدا کیجیے۔ اگر آج بھی نہیں کریں گے تو پھر وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے، عنقریب آنے والا ہے۔ آج بھی بہت سے ہمارے بچے، آج یہ سرنا باری میں ہوں، اسی لیے یہی کی مثال دے رہا ہوں، ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کی رشتہ کے لیے آتے ہیں نا بھائی، بچے سے سوال کرتے ہیں کتنی ڈگریاں حاصل کیا، بچے بولتے ہیں ایم اے کیے ہوئے یا 10 کلاس تک پاس ہے، پوچھتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی گھر والا اس لڑکی سے بھی پوچھ لے کہ اچھا بابو آپ کو تو نماز جنازے کی دعا یاد ہے؟ اگر آپ جنازے کی نماز کی دعا سنا دیں گے ہمارے گھر رشتہ آپ کی پکی، کتنے نکلیں گے؟ 100 میں سے 2 پاس ہوں گے، 98 فیل ہوگا بھائی۔ میرے خیال سے بھی یہی ہے۔ میں تو شرح فہرست 4 بتایا نا کہ آج کے ہندوستان کے دور میں دینی تعلیم سے صرف 4 بندہ واقف ہے اور 96 میں 96% بالکل دینی تعلیم سے کورا ہے۔ تو ہم کبھی اس کو پوچھتے نہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں۔ اب قرآن یہ تو بڑا اٹھ ہی گیا ہے، قرآن کے بارے میں بہت کم لوگ پوچھتے ہوں گے، کیونکہ ہمیں ٹائلنٹ چاہیے نا، جو بازار بھی کر لیں، جو بازار میں گھوم بھی لیں، میلہ کے اندر خرید و فروخت بھی کر لیں، یہ ساری چیزیں ہو جائے، ایسا رشتہ بھی ہم لوگ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے داماد کے اندر قرآن کی تعلیم بھی ہے، ہمارے داماد جس کو ہم داماد بنانے جا رہے ہیں ان کے اندر دینی تعلیم کا کچھ شعور بھی ہے، قرآن کے ساتھ کوئی مناسبت بھی ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا۔ میں نہیں کہہ رہا، تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صاف سیدھا کہہ رہا ہوں جو واضح ہے۔ اسی لیے ان مقاصد سے ہم اپنے بچوں کو جوڑیں گے، اپنی بچیوں کو جوڑیں گے، وہ کچھ بھی کر لے لیکن ایمان محفوظ رہے گا۔ کیونکہ آج کے زمانے میں کسی بچے یا کسی بچی کو برائی سے روکا جائے یہ بالکل ناممکن اور پاسبل نہیں روک سکتے آپ برائی سے روکے نہیں روک سکتے ہیں، آپ برائی سے روکے نہیں روک سکتے ہیں۔ آپ بلاک بتا دیجئے کہ غلط چیز ہے وہ زیادہ کر کے کریں گے، اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ جب وہ خود مائنڈ کر لیں گے اور خود سمجھ لیں گے کہ یہ چیز غلط ہے تو خود چھوڑ، اور غلط اور صحیح کا پہچان ان کو کسی کے ذہن سے نہیں مل سکتی ہے، یعنی مکاتب اور مدارس اسلامیہ سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مرکز نہیں ہے جہاں ہماری بچوں کی ذہن سازی کر لیا جائے، جہاں ہماری بچوں کی ذہن سازی کر لیا جائے۔ ہمارے ہندوستان کا یہ جو ہمارے سیمانچل کا معاشرہ ہے، اللہ رحم کرے، یہاں سے تو پردے کا حکم ہی اٹھ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں تو ہمارے سیمانچل کے لیے شاید پردے کا حکم وقوف کر دیا گیا ہے، کبھی یہاں پردے کا حکم لازم نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، تو ساری چیزوں کی بنیاد اور جڑ یہ مکاتب ہے۔ یہ مکاتبیں جب صحیح ہو جائے گی، یہ مکاتب کے اندر ہماری توجہ آئے گی، یہ مکاتب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس علاقے کے، ہمارے پورے گوالپور علاقے کے، ہمارے پورے دیناجپور علاقے کے ہر بچہ، ہر بچی دینی تعلیم سے واقف ہوگا، ایک طرف انجینئر ہوگا، ایک طرف 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ شرائط کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا، ہماری بچی وکیل ہوگی، دوسری طرف نماز کی پابند ہوگی، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والی بھی ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچیوں کے لیے، اپنے بچیوں کے تحت ان کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یُرِیدُ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، یُفَقِّهُ فِی الدِّین کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں جنہیں دین کی توفیق دیتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ سبھی حضرات، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق دی تو آپ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بیدار کریں۔ یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا مکتب، حالانکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی جو ہمارے بچے اور بچیاں، شاید اس کی زیادہ مدت بھی نہیں، 1 ہی مہینہ ہوا شاید، 3 مہینہ، 3 مہینے میں دیکھیے آپ کے سامنے نظارہ ہے، میں کوئی مبالغے کی بات نہیں کہتا ہوں، 3 مہینہ میں دیکھیے یہ بچہ جن کو نکاح صحیح کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں، وہ بچے کا عقیدہ کتنا درست ہے۔ حدیث تعلیم، حدیث ہم لوگ سنے بھی نہیں ہوں گے بھائی۔ دیکھے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی بخاری شریف کتنے آدمی دیکھے ہیں؟ نہیں بات سے حقیقت بتاؤں، کوئی آدمی دیکھے بتائیے۔ بخاری شریف ایک کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، جن میں صرف صحیح حدیث نقل کی گئی۔ کتنے آدمی دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ مسلم شریف کتنے آدمی دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ ترمذی شریف کتنے آدمی؟
किताब के नाम याद नहीं, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे शायद ये भी नहीं देखे होंगे, लेकिन हदीस तो सुनाया। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि इन बच्चियों को इतना मालूम है कि अल्लाह के रसूल का कौल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये सारी चीजें उसी वक्त आएंगे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब हम इनको दीनी तालीम से छोड़ेंगे। ये अभी तो इब्तिदा है, अभी ये इब्तिदा है। अभी हमारे हजरत अपने अशआर के अंदाज में कह रहे थे ना कि नन्हे बच्चे आगे चलकर एक इनकलाब पैदा करेंगे। वाकई दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन लोगों को नजर बद से बचाए, और जरूर ये हमारे बच्चे और बच्चियां अपने माँ बाप के, अपने असातिज़ा के और अपने कौम के नाम को रोशन करें। इनसे यही उम्मीद है। आज जो दुनिया के अंदर जितने मुआर्रिखीन हैं, जिनके नाम रोशन है, जो दुनिया से चले जाने के बाद आज भी मौजूद है, कोई दीनी एतबार से, कोई अपनी इल्मी एतबार से, और कोई अपनी शोहरत के एतबार से। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आज भी मशहूर है ना भाई? क्यों? वो जानते हैं क्यों? वो कुछ करके गए ना, वो भी किसी माँ का ही बेटा था, वो भी किसी माँ के पेट से ही जन्म लिया था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली मोहाली के अंदर कुतुब मीनार में जिनका मजार आज भी मौजूद है, वो जब दुनिया के अंदर पैदा हुआ और अपने मकतब में जाने की उम्र में, इतने से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना मकतब में, इतनी छोटी सी उम्र में जब मकतब में दाखिला लिया तो बच्चे को उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शुरू तो किया और 15 पारा पढ़कर सांस। बड़े हैरान उस्ताद ने पूछा कि छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, ये 15 पारा का हाफिज, ये छोटे से 3 साल के बच्चे के अंदर इतनी लियाकत कहां से आ गई? चुनांचे उनके वालिदा को, वालिद को थे नहीं, वालिदा को बुलाया गया, वालिदा से पूछा गया। उनकी वालिदा रोती हुई कहा कि मैं अपना राज फाश करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने फाश कर दिया, मैं 15 पारा का हाफिजा। उनकी माँ ने कहा कि मैं 15 पारा का हाफिजा हूँ। जब ये मेरा बच्चा मेरे कोख में था, मैं रोजाना 15 पारा की तिलावत करती थी। अल्लाहु अकबर, मैं कुरान की तिलावत करती थी तो बच्चा हाफिज कुरान बनकर पैदा होता था। आज की हमारी माएं मोबाइल देखते हैं तो बच्चा मोबाइल के टाइम पैदा होंगे। ये जाहिर सी बात है, कोई नकली और तसल्लुक की बात नहीं है। जैसे ये असरात सारे मुंतकिल होते हैं तो माँ को अमानतदार बनना पड़ेगा। अपनी औलाद को अच्छा बनाना है, अपनी बेटी को अच्छी बनानी है, तो उसके लिए अपनी माँ को कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि माँ खुद एक मदरसा और एक मकतब है। हमारे वहाँ अभी बिहार से मौलाना अनवारुल्लाह फैयद साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के रिकार्ड के मुताबिक मुसलमानों की तादाद 30 करोड़ है। 30 करोड़ के अंदर हम अगर 10 करोड़ हमारे खवातीन को मान लें, 10 करोड़ तो औरतें होगी ना, तो 10 करोड़ हमारे खवातीन को मान ले तो हमारे 10 करोड़ मकातिब बन है, हमारे 10 करोड़ मकातिब बन है, क्योंकि हर माँ एक मकतब है। अपनी औलाद का सबसे पहला मकतब माँ है। माँ की कोख में बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह सीखता है, माँ की कोख में बच्चा अल्लाह की मारिफत सीखता है, माँ की गोद में बच्चा दूध पीता हुआ कुरान करीम की हकीकत को जानता है। तो माँ को अमानतदार बनना होगा। मेरी माँ और बहनें, कोई कुर्बानी आपको देनी होगी, आपको अमानतदार बननी होगी, आपको गुनाहों से तौबा करनी होगी और अपनी औलाद के खातिर अपनी इस्लाह करनी होगी। आप नमाज के पाबंद बनेंगे। हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, ये नक्काली बहुत होती है। अगर अम्मी जान नमाज पढ़े ना, ये बच्ची भी साथ में जाकर नमाज पढ़ेगी। ये नक्काली सही, लेकिन बच्चे के अंदर तरबियत मिलेगी। तो आप घर में नमाज पढ़िए और तिलावत कभी कभार जोर से कीजिए, ताकि हमारी बच्ची सुने तो ये भी तिलावत करें। दूसरा किरदार उनके बाप का होता है। दूसरा किरदार बच्चे के आगे बढ़ाने में बाप का होता है। अगर बाप उनकी तमाम जरूरियात को पूरा कर दे तो बच्चे को तालीम से या तालीम में किसी भी मैदान से कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं दुनिया की उसको पीछे कर सकता। बाप का हक क्या है? वह हक है कि अपनी औलाद की सही परवरिश, सही तरबियत। स्कूल जाते हैं, कितने बजे जाते हैं? स्कूल का रूटीन देखें। स्कूल कितने बजे शुरू होता है? अगर 8 बजे शुरू होता है, हमारी बच्ची 7 बजे आती है, हम कभी नहीं पूछते कि बच्ची स्कूल तो 8 बजे 7 बजे क्यों जाती है। स्कूल का टाइमिंग 12 बजे खत्म हो गया, हमारी बच्ची 3:30 बजे आती है, हम कभी नहीं पूछते हैं कि बेटी 3:30 बज रहा, 3 घंटा तूने कहां गुजारी।
یہ خیال رکھنا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، تب جا کر ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر باپ کا کردار ہے، اور باپ کا دوسرا کردار یہ ہے کہ ان کے اخراجات، اگر بچے کا فیس کا معاملہ ہے باپ وقت پر ادا کر دے، اگر وقت پر بچے کا فیس ادا کرتا ہے تو بچہ مکتب کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ سمجھ رہے دینی تعلیم میں بھی فیس، کیونکہ بہت سارے باتیں بھی آئی ہیں۔ میرے دوستو، میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمارے اتر دناجپور میں اور ہمارے جو پانجی پارا اور اسی طرح سے سرنا والے وغیرہ ہے بھائی، غریب آدمی ہے، نظر آ رہا ہے غریب ہے۔ موبائل کن کے گھر پہ نہیں بھائی ہے نا؟ 300 روپے کا ریچارج ہو رہا ہے، کم سے کم کر دیا ہے۔ بولیے اڈوانی کے پاس کتنا ہے؟ امبانی کے پاس اتنا پیسہ کبھی فری کیا؟ کبھی کہا کہ غریب آدمی ہے اس مہینے کا ریچارج فری ہو جائے؟ وہ فری نہیں کر سکتا ہے، ہم مجبوراً ریچارج کرتے ہیں نا، گھر میں 2 موبائل ہے، 2 میں ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دینی مکتب میں اگر ہم 200 روپے دے رہے ہیں، ہم مکتب کا فیس سمجھ کے مت دے، اللہ کے راستے میں دے کہ میں اپنے اولاد کو دینی تعلیم سکھلانے کے لیے اللہ کے رسول کے خاطر دے رہا ہوں، تو یہ پیسہ ہمارا آخرت میں کام دے آئے، یہ پیسہ ہمارا آخرت میں نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن وہاں جا کر ہم کہتے ہیں دینی مدارس میں اسکول کا اگر کوئی کوچنگ کراتا ہے، 2 لفظ انگلش کا سکھا دیا تو ان کی اگر سیلری کتنا ہے بھائی؟ انگلش پڑھا رہے ہیں نا تو منتھلی ہونا چاہیے کم از کم 2000۔ اور وہیں اگر کسی کو قرآن پڑھانے کی دیکھتے ہیں، حافظ جی 500 روپیہ مانگ لیا، ارے حافظ جی 500 روپیہ مانگ رہا ہے، قرآن کی تعلیم میں کوئی تعلیم 500 روپیہ؟ انہیں نہیں پتا کہ مرنے کے بعد جب آخری وقت آتا ہے تو یاسین شریف بھی پڑھی جاتی ہے بھائی، یاسین شریف بھی پڑھی جاتی ہے نا، نہ ABC سے سنایا جاتا ہے، نہ کوئی پوئم سنایا جاتا ہے۔ ابھی میرے ساتھ میں کلکتہ میں رہتا ہوں، ایک واقعہ پیش آیا، مغرب کے 2 منٹ پہلے ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ مفتی صاحب ایک کوئی دیجیے نا، میری نانی جان کی روح قبض ہونے والا ہے، نکلنے والا ہے، آخری لمحہ ہے، تو جا کر یاسین شریف پڑھ دے۔ میں نے کہا ابھی کون جائے گا، ابھی تو نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد جائیں۔ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے میں 15 منٹ تو وقت لگے گا نا، 15 منٹ کے بعد ہمارے ایک حافظ صاحب ہے، میں نے کہا کہ وہ کوئی آیا تھا چلے جائیے، تو ادھر سے آیا کہ مفتی صاحب تھوڑا اعلان کروا دیجیے میں نانی کا انتقال۔ اگر گھر میں کسی کو سکھا دیا ہوتا، کسی کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی، کسی کو قرآن کی تعلیم سکھایا ہوتا تو ان کو حافظی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اپنے باپ کے سامنے، وہ خود اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ تو دینی تعلیم مکاتب کو اہمیت کو سمجھیے۔ تو میں کہہ رہا تھا دوسرا کردار ہوتا ہے باپ کا، باپ کو اپنے وقت پر اپنے بچے اپنی بچوں کی ساری ضروریات پوری کر دیں۔ ہم لوگ کرتے ہیں، منع نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم میں تھوڑی سی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو ختم کرنی ہوگی۔ اسکول کا فیس نہیں دے تو دوسرے دن نوٹس شاید آ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ وہاں پورا کر دیتے ہیں۔ تو دینی تعلیم کی بھی اہمیت کو سمجھے، وہاں بھی فیس دے۔ فری کا تعلیم ہم لوگ اب دماغ سے نکال دیں کہ فری میں کچھ کرنا، اپنے جان مال لگائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے اندر اس کی برکات بھی نازل ہوگی۔ تیسرا جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ہے استاد اور ٹیچر کا۔ میں نے اساتذہ کرام سے بھی کہوں گا کہ تیسرا اہم کردار ہے وہ استاد، ٹیچر۔ یہ ایک باپ کے مانند ہے، اس کے اندر امانت داری ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تو اپنے اولاد کو، اپنے لخت جگر کو، اپنی بچی کو، اپنے بچے کو ایک استاد کے حوالے یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہماری بچیوں کی تعلیم کی بھی پرواہ کریں گے اور ان کی تربیت کی بھی پرواہ کریں گے۔ اب ایک استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب امانت داری کے ساتھ ان کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی ہم انتظام کریں۔ اس کے اندر اگر کچھ خیانت ہوتی ہے تو یہ ہماری طرف سے خیانت ہے۔ اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ اساتذہ امانت دار ہوں گے۔ ابھی ہمارے محترم صاحب مفتی عبد المعز صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، ان کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ایک بچہ کو پڑھاتا ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، پڑھو بیٹا انما الاعمال بالنیات، بچہ یا بچی پڑھتا بھی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ظاہری چیز ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اس کے استاد کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے ان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں منتقل ہوتی ہے۔ اگر استاد کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو بچے کے اندر بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے، وہ حدیث کی عبارت اخلاص کے ساتھ ہے۔ یہ 3 آدمی کون؟ سب سے پہلے ماں۔ اگر ماں امانت دار مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری ان بچیوں کو آگے بڑھانے سے نہیں روک سکتی۔
दूसरे नंबर पर बाप, हमारे बाप अगर सही अमानतदार मिल जाए तो हमारे बच्चे और बच्चियों को कोई तालीम से नहीं रोक सकते हैं। तीसरे नंबर पर उस्ताद, अगर उस्ताद अमानतदार मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारे यही बच्चे, हमारी यही बच्चियां इनकलाब पैदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में मैं फिर इन बच्चों को और इन बच्चियों को, इन तलबा और तालिबात को, इनके गार्जियन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन असतिज़ा इकराम को, खास करके हमारे मुफ्ती साहब को, इतनी मशगूलियत के बावजूद, कल भी उनका सफर है, फिर भी इनके बावजूद जब भी वक्त निकलता है इन बच्चों के पीछे रहते हैं। मैं बार बार ये कहा कि आज अपने औलाद की भी कोई फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे मुफ्ती साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये हमारे बच्चों की फिक्र की। आप इनके साथ मिलकर कदम ब कदम चले, इनकी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करें, और जहां भी आपसे पुकारा जाए अब हर वक्त हाजिर और साबित करने का सबूत दे, और हर वक्त लब्बैक करके इनका हौसला अफजाई करें। कभी भी पीछे ना रहे। आपके सरदारवाली को आगे बढ़ने में इनके जो किरदार है उनके साथ साथ आपका भी नुमाया किरदार होना चाहिए। हर मोड़ पर आप लोग साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। सब साथ देंगे, सब मिलकर, किसी एक का काम नहीं, सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा बच्चा दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।